اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، میرا آج کا موضوع ہے شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض، اسلام کی روشنی میں غلط فہمیاں دور کریں۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر شادی شدہ زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض۔ آج کے دور میں کچھ لوگ اسلام کو صرف مرد کا حکم سمجھتے ہیں اور کچھ عورت کو مظلوم، لیکن دراصل اسلام نے دونوں کے حقوق اور فرائض کو بہترین توازن کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن میں شوہر کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ یعنی شوہر خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ظلم یا زبردستی نہیں، بلکہ ذمہ داری، حفاظت اور کفالت ہے۔ اسلام میں شوہر کا مقام بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مطلب یہ کہ شوہر کا حق عورت پر بہت زیادہ ہے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ حصہ 2 میں بیوی کے فرائض، عورت کی ذمہ داریاں۔ اسلام عورت پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کے فرائض کو عزت بناتا ہے۔ اطاعت، بیوی کا سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شوہر کے مال و عزت کی حفاظت، قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہوتی ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ شوہر کے راز اور مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ محبت اور خوش اخلاقی، بیوی کا فرض ہے کہ شوہر سے نرم لہجے میں بات کرے، اس کی تھکن کو کم کرے، گھر کو سکون کا مرکز بنائے۔ شوہر کے بھی فرائض ہیں۔ اسلام نے صرف عورت پر ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ مرد پر بھی برابر کے حقوق رکھے ہیں۔ نفقہ یعنی خرچ دینا، شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کا کھانا، کپڑا، رہائش اور تمام ضروریات پوری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ محبت اور عزت، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ ظلم نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ غلط فہمیاں جو ختم کرنی چاہیے، بیوی شوہر کی غلام ہے؟ نہیں، وہ غلام نہیں، وہ تو شریک حیات ہے۔ پھر ہے شوہر چاہے تو ظلم کرے؟ نہیں جناب، ظلم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو محبت اور دوستی کا درس دیتا ہے اور رحم کی تلقین کرتا ہے۔ بیوی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں جناب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے مشورہ لیا کرتے تھے، اپنے ہر کام میں ان کو برابر عزت دیا کرتے تھے۔ اسلام کہتا ہے کہ شادی 2 لوگوں کا مقابلہ نہیں ہوتی، بلکہ محبت، احترام اور برداشت کا سفر ہے۔ تو دوستوں، اپنی ویڈیو کے اختتام پر میں آپ کو یہ پیغام دیتی چلوں کہ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، شادی اس وقت مضبوط بنتی ہے
جب شوہر اپنی بیوی کو عزت دے اور بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تب گھر جنت بن جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں محبت، سکون اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس گھر میں ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلواتی چلوں کہ جس گھر میں میاں بیوی سکون سے رہتے ہیں، محبت اور دوستی کے ساتھ رہتے ہیں، ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں بچوں کی پرورش بھی بہت اچھے انداز میں ہوتی ہے، بچے بھی کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ والسلام۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ آپ کو بھی اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں بھی۔ اجازت چاہتے ہیں۔